انڈیا میں 16 دن تک احتجاج ہوتا رہا، وہاں کوئی بندوق نہیں چلی، کوئی گولی نہیں چلی۔ ہمارے ہاں سرحد یونیورسٹی میں ایک انتظامی احتجاج تھا، جس عورت کے خلاف احتجاج تھا وہ یونیورسٹی کی ایک ٹیچر تھی، جس کا شوہر پولیس میں فوج میں میجر رینک پہ جاب کرتا تھا، جو کہ فوج کا ایک افسر تھا۔ اس نے سیدھا شوہر کو کال گھمائی اور شوہر صاحب جو ہے نا اپنی گن لے کر یونٹ سے سیدھا یہاں پہنچے اور جو اسٹوڈنٹ احتجاج کر رہے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ اسٹوڈنٹ کا ریاکشن دیکھ کر اس نے اسٹوڈنٹ پر جب گولیاں چلائی تو سیدھے اسٹریٹ فائر بھی کیے، جب وہ اسٹریٹ فائر نہیں چلے تو اس نے ہوائی فائرنگ کی۔ یہ ہماری فوج ہے جو ہمارے مستقبل ہمارے بچوں پر گولیاں چلا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے اگر اس کے بیوی کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، کوئی ایشو تھا تو یونیورسٹی انتظامیہ سے بات کرتی، پولیس کو بلاتے۔ یہ صاحب سیدھا خود ہی چلے آئے یونیورسٹی کے اندر اور بچوں کو دھمکیاں دینے لگے۔ اب ہجوم میں جا کر بچوں کو دھمکیاں دیں گے تو پھر ان کا بھی ریاکشن ہوگا۔ اب جب ان کا ریاکشن ہوا تو یہ صاحب کو جو ہے نا اب کہا جا رہا ہے کہ اس کا کورٹ مارشل ہوگا، اس نے جو ہے نا اپنے جو رولز ہوتے ہیں اس کے خلاف ورزی کی ہے۔ اب انڈیا میں دیکھیں کتنے دن تک احتجاج ہوتا رہا۔ ہمارے ہاں جو اب فوج ہے نا وہ پنجاب پولیس بن چکی ہے، اپنی عوام پر گولیاں چلاتی ہے، اپنی عوام کو مارتی ہے۔ اب یہ جو بچے مستقبل ہیں ہمارا، سب سے پہلے اس فوجی افسر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے یونیورسٹی کے اندر آ کر ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس کو مارنے کی کوشش کی۔ جو اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اسٹوڈنٹ نے وہ ڈنڈا ہی ان سے چھین لیا اور اس کو بھگانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے جس طرح اس کے کالر سے پکڑا گیا، پہلے ایسے جب بھی فوجی کہیں ظاہر ہوتا تھا تو لوگ ان پر پھول برساتے تھے۔ اب انہوں نے اپنی عزت خود گنوانا شروع کر دیا، خود عوام کے ہتھے چڑھنا شروع کر دیا، خود عوام کے خلاف ہو کر عوام کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیا ہے۔